الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسل أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. رونق اسٹیج، قابل صد احترام علماء اہل سنت، عمائدین شہر، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزمی ہدایت، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، جان عالمین، مزمل و مدثر و طٰہٰ و یاسین، احمد مختار مدنی تاجدار صاحب اقتدار، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کر لیں. پورا مجمع بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معطر ہے اسی کونچے کی صورت اپنا صحرا بھی، معطر ہے اسی کونچے کی صورت اپنا صحرا بھی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. آئیے عشق و محبت کی فضاؤں میں تحلیل ہو کر ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ حضرات قابل صد مبارکباد ہیں کہ حضور حکیم شریعت نے جو پیغام دیا تھا آپ حضرات نے اسے دل میں بسایا، آنکھوں سے لگایا، اور ماشاء اللہ اس پر آپ نے عمل بھی کر کے دکھا دیا. یہ امٹتا ہوا سیلاب مصطفیٰ جان رحمت کے وفاداروں کا اور حضور امین شریعت کے غلاموں کا بتا رہا ہے کہ ہمیں کل بھی بزرگوں سے محبت تھی، آج بھی ہمیں بزرگوں سے محبت ہے، اور انشاءاللہ زندگی جب تک رہے گی یہ محبت کا چراغ ہمارے دل میں جلتا رہے گا. ابھی آپ نے صاحب قلم حضرت علامہ و مولانا اشرف رضا قادری صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی سے نہایت ہی بصیرت افروز اللہ تعالی حضرت کی گفتگو کو قبول فرمائے، اور جو پیغام انہوں نے دیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اسٹیج پر
قابل قدر علماء کرام کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہے، مفتیان کرام بھی موجود ہیں، بالخصوص حضرت علامہ مفتی عبد المغنی صاحب، ماشاء اللہ حضرت کی مسکراہٹ بھی بہت ہی معنی خیز ہوتی ہے، اللہ تعالی ہمیشہ انہیں مسکراتا ہوا رکھے۔ اور ہمارے نقیب اجلاس ماشاء اللہ جن کی زبان میں بڑی برکت بھی ہے اور اثر بھی ہے، میری مراد حضرت مولانا قاری غلام محی الدین صاحب قبلہ ماشاء اللہ بہت ہی کامیاب نظامت فرماتے ہیں آپ، اللہ تعالی مزید برکتوں سے نوازے۔ بہت سارے لوگ جن کا فون میرے پاس آیا کہ حضرت وہ منقبت کے چند اشعار سنا دیجیے گا جو حضور امین شریعت علیہ الرحمہ کی شان میں آپ نے لکھا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی سنا دوں گا۔ تو آئیے ذرا محبت کا اظہار آپ حضرات فرمائیں، اور پورا مجمع یہاں سے لے کے وہاں تک ایک بار اگر ذہن حاضر ہو تو بارگاہ رسالت میں درود و سلام سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وارث انبیاء نائب مصطفیٰ اے امین شریعت چلے آئی۔ ذرا محبت سے بولیے، وارث انبیاء نائب مصطفیٰ اے امین شریعت چلے آئیے، ہو رہا ہے یہاں آپ کا تذکرہ اے امین شریعت چلے پڑھیے، اے امین شریعت چشم پرنم کی ہے بس یہی آرزو، قلب مضطر کی ہے بس یہی جستجو، اپنے چہرے سے پردہ اٹھا کر ذرا اے امین شریعت، اے امین شریعت۔ اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ڈوب جاتا یقیناً مگر بچ گیا، بے شک جا کے ساحل پہ میرا سفینہ لگا۔ ڈوب جاتا یقیناً مگر بچ گیا، جا کے ساحل پہ میرا سفینہ لگا، دل ہی دل میں فقط میں نے اتنا کہا اے امین شریعت چلے آئیے، اے امین شریعت چلے انبیاء، پڑھیے، وارث انبیاء نائب مصطفیٰ اے امین شریعت۔ زندہ
سبحان اللہ. چاروں جانب سے دشمن کی الغار ہے، بچہ بچہ مصیبت سے دو چار ہے، غم کے ماروں کو ہے انتظار آپ کا، اے امین شریعت چلے آئیے، غم کے ماروں کو ہے انتظار آپ کا، اے امین شریعت چلے آئیے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. حضور امین شریعت کے وفاداروں سے، غلاموں سے، مریدوں سے، عقیدت مندوں سے خصوصی توجہ چاہوں گا. یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. بد عقیدوں سے ہم کو بچا لیجیے، اپنے دامن میں آقا چھپا لیجیے. بد عقیدوں سے ہم کو بچا لیجیے، اپنے دامن میں آقا چھپا لیجیے. کہہ رہے ہیں غلامان احمد رضا، کہہ رہے ہیں غلامان اختر رضا، اے امین شریعت اے امین شریعت چلے آئیے. اور حضور حکیم شریعت کے حوالے سے یہ ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. حضور حکیم شریعت سے اگر واقعی میں محبت ہے تو ذرا ایک مرتبہ اور کہیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جانشین امین کیا بات ہے، شریعت ہے یہ، اور داماد تاج شریعت ہے یہ. کیا بات ہے مفتی صاحب. جانشین امین شریعت ہے یہ، اور داماد تاج شریعت ہے یہ. ان کی نسبت کا دیتا ہوں میں واسطہ، اے امین شریعت چلے آئیے، اے امین. مقطع پیش کر رہا ہوں. زندہ باد زندہ باد بھائی، زندہ باد. چھوڑ دے ساری دنیا. کیا بات. خادم خاص ہے حضرت، ماشاء اللہ. مقطع حضرت کی طرف سے پیش کر رہا ہوں. چھوڑ دے ساری دنیا، مجھے غم نہیں، تیری نسبت ہے میرے لیے کم. چھوڑ دے ساری دنیا، مجھے غم نہیں، تیری نسبت ہے میرے لیے کم نہیں. تیرے اطہر کو ہے بس تیرا آسرا، اے امین شریعت سبحان اللہ سبحان چلے آئیے، اے امین شریعت چلے آئیے. درشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات
حضور امین شریعت علیہ رحمت و رضوان سبحان اللہ. کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں. بے شک. وہ عوام میں بھی مقبول ہیں، بے شک. خواص میں بھی مقبول ہیں. بے شک. عوام بھی ان کی مداح، خواص بھی ان کے مداح ہیں. اور جب میں نے حضرت نے جو ترتیب دیا ہے امین شریعت نمبر، حضرت علامہ اشرف رضا صاحب قادری نے جو امین شریعت نمبر ترتیب دی، میں نے جب اسے دیکھا پڑھا تو واقعی میں علماء کے زبانی جو سنتا تھا ایک ایک بات کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھئی عوام کسی کو مان لے، ابھی حضرت فرما رہے تھے، تو عوام کا معیار جو ہوتا ہے وہ ایک اپنا ہوتا ہے. جی جی. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن علماء واہ 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 واہ. اور بالخصوص وہ علماء جو ہمارے اور آپ کے درمیان مستند ہیں، سبحان اللہ. معتبر ہیں، جن کی زبان بھی مستند ہے، جن کا قلم بھی مستند ہے، ایسے علماء کیا بات ہے حضرت. سبحان اللہ. جو اہل سنت و جماعت کی صحیح ترجمانی سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جماعت اہل سنت کو جن پر ناز ہے اور فخر ہے، سبحان اللہ. ایسے قابل قدر علماء حضور امین شریعت کی شان میں ایسے ایسے پاکیزہ جملے اور ایسے ایسے تاثرات پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد بس یہی محسوس ہوتا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی کا ایک حسین پیکر اگر دیکھنا ہو تو حضور امین شریعت کی ذات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور امین شریعت. دیکھنے والوں نے حضور امین شریعت کو دیکھا. حضرت نے اس میں وہ لکھا جمشید پور ٹاٹا کی سرزمین پر فیض العلوم میں جب حضرت تشریف لے گئے تو علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ جو رئیس القلم بھی ہیں، مناظر اہل سنت بھی، جن کا عالم اسلام پر اور دنیا سنیت پر بے پناہ احسان ہے، انہوں نے مفتی عابد حسین صاحب سے پوچھا کہ حضرت کے ٹھہرنے کا انتظام آپ نے کہاں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا دوسری منزل پر فلاں روم میں. تو علامہ ارشد القادری رئیس القلم علیہ رحمہ فرماتے ہیں نہیں، میرے روم میں حضرت کا قیام ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اب ذرا دیکھیں آپ، یہ کوئی معمولی زبان نہیں بول رہی تھی. علامہ ارشد القادری کی زبان ایسی زبان کہ آج بھی اگر نام لے لو تو ایوان باطل میں زلزلہ آ جاتا. سبحان اللہ. موبائل ویڈیو وہ زبان تھی رئیس القلم کی، اور وہ زبان تھی حضور علامہ ارشد القادری کی. وہ جملہ قابل صد مبارک بات ہے. آپ ماشاء اللہ کہ بڑی اچھی بات آپ نے اس میں قلم بند کر دی ہے. فرماتے ہیں کہ مفتی عابد حسین صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کا تعلق خانوادہ رضویہ سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام احمد رضا کے خانوادے سے ان کا تعلق ہے، اور امام احمد رضا کا خانوادہ یہ ایک ایسا خانوادہ ہے کہ جس پر مصطفیٰ جان رحمت مکین گنبد خضرا کی بے پناہ عنایتیں ہیں، اور ان کا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے یہ اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں. ان کی مہمان نوازی میں اور ان کی دیکھ ریکھ میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، اس لیے انہیں میرے کمرے میں رکھا جائے اور پورا خیال رکھا جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ امین شریعت کون تھے، امین شریعت کی ذات کیا تھی.
اور امین شریعت کس مقام پر فائز تھے؟ آپ ایسے ویسوں سے نہ پوچھو، دنیا جس پر ناز کرتی ہے ان سے پوچھو تو سمجھ میں آئے گا کہ امین شریعت کا مقام کتنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور امین شریعت، عرف حضور امین شریعت. ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ ان کے نام لینے والوں میں، ان سے محبت کرنے والوں میں ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والوں میں ہیں، اور ان کی محبتوں کا خطبہ پڑھنے والوں میں ہیں. اور یاد رکھیے، پہلے خادم بنو اور اپنے مخدوم کے مقام کو بیان کرو، ان کی عظمت کا چرچا کرو، تو انشاءاللہ العزیز ادھر سے اتنا فیضان برسے گا کہ آپ بھی لوگوں کی نگاہوں میں قابل قدر ہو جائیں گے، دنیا آپ کی بھی عزت کرے گی. تو حضور امین شریعت الحمدللہ وہ بزم اگر تصوف کی سجی ہو وہاں چلے جائیں کیا بات. تو اہل تصوف پکارے، یہ تو میرے سبحان اللہ، میرے مجلس ہے. سبحان اللہ. اہل علم میں آ جائیں، علماء کے جھرمٹ میں آ جائیں تو علماء کی زبان کہے یہ ہماری بزم کے چمکتے ہوئے آفتاب ہیں. فن افتاء کی دنیا میں آپ اگر چلے جائیں تو مفتیان کرام پکار کے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ حضور امین شریعت کی ساتھ اتنی بلند ہے کہ آپ نے تو انہیں صرف اس انداز میں دیکھا کہ ایک سیدھا سادھا کرتا پہنے ہوئے ہیں، ایک ٹوپی سفید سر پہ ہے، اور بس یوں آ گئے بیٹھ گئے. لیکن آپ جب گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضور امین شریعت یوں ہی امین شریعت نہیں ہو گئے. اور یاد رکھو، کسی اور نے نہیں بلکہ مفتی اعظم ہند نے انہیں. سبحان اللہ. جی وہ جلوہ اور وہ چمک اور وہ دمک جو ہم نے امین شریعت میں دیکھی ہے الحمدللہ العزیز، یہ حضور مفتی اعظم ہند کی صحبتوں کا اثر ہے کہ آپ اگر مفتی اعظم کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں تو علماء کی زبان کہتی ہے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، چہرے امین شریعت کا دیدار کرو، مفتی اعظم کے چہرے کا دیدار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم شبیہ حضور مفتی اعظم ہند اپنے پیر کی محبت میں، بلکہ یوں کہو فنا فی الشیخ تھے، اور یہ اسی کا جلوہ تھا کہ چہرے پہ وہ چمک اور وہ دمک کے دیکھنے والا یہ محسوس کرتا تھا کہ ہم کسی اور کو نہیں بلکہ حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھ رہے ہیں. یہ شان تھی سرکار حضور امین شریعت کی. آج یہ کانفرنس اور آج یہ عرس کی تقریب حضرت ہی کی ہے الحمدللہ. آپ پوری دل جمعی کے ساتھ بیٹھیے، محبت کے ساتھ بیٹھیے، انشاءاللہ العزیز ضرور ان کے فیوز و برکات سے آپ مالا مال ہوں گے. تو حضرات محترم، میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، وہ حدیث جیسی ہی سامنے آئی تو حضور امین شریعت کا چہرہ سامنے آیا. سبحان اللہ. واہ واہ. زندگی ایسی ہو، زندگی ایسی ہو کہ دیکھنے والا دیکھے تو کہہ دے کہ ہاں قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ زندگی نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. ہاں یہ زندگی حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں نظر آ رہی ہے، سنت مصطفیٰ کی روشنی میں. ایسی زندگی حضور امین شریعت نے گزاری ہے الحمدللہ. آئیے ایک حدیث شریف میں پیش کر رہا ہوں، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، مچل کے کہنے سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں زمانے کو میں کیا دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں زمانے کو میں کیا دیتا ہوں، لیجئے آپ کو میں خود ہی بتا دیتا ہوں. ارے جب بھی دینے کی تمنا ہوئی دل میں پیدا، اپنے آقا کی حدیثوں کو سنا دے. سبحان. ذرا محبت سے بولیں اور زور سے بولیے. یہ کانکیر شریف ہے، اور آج یہ صرف کانکیر شریف نہیں، چھتیس گڑھ کا مجموعہ ہے. بے شک مرکز ہے نا، پتا نہیں کس کس علاقے سے ماشاءاللہ. ابھی راستے میں نماز مغرب کے لیے ایک جگہ اترے تو وہاں جو ہے بے مترا کی ایک بس کھڑی تھی، ماشاءاللہ
کافی تعداد میں لوگ وہاں سے بھی آئے، مسجد میں ان سے ملاقات ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو اس طرح نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوں گے۔ حضرات، میں اکثر ایسے موقع پر حضور پاسبان ملت استاد محترم علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ کی ایک بات دہرا دیتا ہوں۔ اکثر فرمایا کرتے تھے، ایک محفل تھی امام عالی مقام کی، اس محفل میں حضرت نے فرمایا تھا کہ بات ہمارے آنے کی نہیں ہے، امام حسین کے بلانے کی۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اے امین شریعت کے غلاموں، ذرا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ آج اس عرس کی تقریب میں میں یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ بات ہمارے آنے کی نہیں ہے، حضور امین شریعت کے بلانے کی ہے، حضور امین شریعت کے بلانے کی ہے۔ جسے چاہا اپنے عرس میں انہوں نے بلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے الحمدللہ کہ حضرت کے عرس میں ہم اور آپ سب کے سب حاضر ہیں۔ آئیے سنیے حدیث پاک ابن ماجہ کی روایت۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، أي الناس أفضل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب وصدوق اللسان، قلنا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو التقي والنقي لا إثم عليه ولا غل ولا بغي ولا حسد، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے کہیے اور زور سے بولیے اور دیکھیے کہ حضور امین شریعت کی شان کتنی بلند ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، أي الناس أفضل یا رسول اللہ؟ میرے آقا لوگوں میں افضل کون ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا نام افضل ہو، سمجھ رہے ہیں؟ فضیلت کے اعتبار سے لوگوں میں افضل کون؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مخموم القلب وصدوق اللسان، جس کا دل مخموم ہو اور زبان سچی۔ توجہ، جس کا دل مخموم ہو زبان سچی ہو وہ لوگوں میں افضل ہوتا۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں صدوق اللسان نعرف، کہ زبان سچی ہو یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں، جانتے ہیں۔ فما مخموم القلب یا رسول، یہ مخموم قلب کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والتقی والنقی، اس دل کو مخموم کہتے ہیں جو دل اللہ سے ڈرنے والا، جو دل تقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، والنقی، اور جو دل صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، ایسے دل کو مخموم قلب سے تعبیر کرتے ہیں، جو ڈرنے والا دل ہو اور پاک صاف ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں لا اثم علیہ، اس دل پر گناہ کا بوجھ نہ، ولا غل ولا بغی ولا حسد، اور اس دل میں کینہ نہ ہو، اس دل میں بغض نہ ہو، اس دل میں حسد نہ ہو۔ تو اگر دل بغض سے پاک ہے، اگر دل حسد سے پاک ہے، اگر دل کینے سے پاک ہے اور صاف ستھرا ہے اور خوف الہی اس دل میں ہے، تو ایسے دل کو مخموم سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسا دل جو رکھنے والا ہو وہ صاحب مخموم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضور امین شریعت کے دل کا جائزہ، کیا بات، کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ۔ کہ کیسا دل تھا
حضور امین شریعت کا. شہزادہ حضور امین شریعت داماد سرکار تاج الشریعہ خانوادہ حضور امین شریعت کے وہ تمام تر چشم و چراغ اور خصوصیت کے ساتھ حضور حکیم شریعت کی آمد ہو رہی ہے. پورا مجمع استقبال کرے. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں, دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں, محبت سے بولے نعرہ تکبیر. بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. شہزادہ حضور امین شریعت, شہزادہ حضور امین شریعت, خاندان حضور امین شریعت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات, اس لیے حضور شاہزان میاں صاحب قبلہ نبی رہے حضور امین شریعت, شہزادہ حضور حکیم شریعت حضور شاہزان میاں صاحب قبلہ کی ابھی آمد ہوئی ہے. اس لیے ساتھ میں الحمدللہ حضور سفیان میاں صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں. الحمدللہ یہ خاندان حضور امین شریعت کے وہ مہکتے پھول ہیں جنہیں آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں. دیکھیں حضور شاہزان میاں صاحب قبلہ اور حضور سفیان میاں صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی ہے. اس حسین منظر کو آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں اور مفتی صاحب قبلہ کی جو شاندار اور خوبصورت اور علمی اور معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے اسے محبت کے ساتھ سماعت کریں. پورا مجمع استقبال کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خاندان حضور امین شریعت, نبی رہے حضور امین شریعت. ماشاء اللہ. درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. 10 منٹ کا وقت میرا اور رہ گیا ہے, بس توجہ چاہوں گا ماشاءاللہ ہمارے اور آپ کے درمیان. آئے ہائے, میں کہتا ہوں کہ میں خاموش رہوں اور حضرت کا دیدار کرتا رہوں, بہت بڑی. اس لیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بول کے تبلیغ کرتے ہیں, مگر کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کا چہرہ بھی مبلغ ہوتا ہے. تو انہی افراد اور انہی شخصیات میں حضور حکیم شریعت کی ذات ماشاءاللہ بولتے ہیں تو رحمتوں کے پھول جھڑتے ہیں. جب بولتے ہیں تو امین شریعت کی یاد آتی ہے, جب بولتے ہیں تو امین شریعت کا انداز سامنے آتا ہے, اور جب بولتے ہیں تو حضور امین شریعت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. گویا آپ حضرت کو دیکھیں, سراپا دیکھیں حضرت کا, واللہ العظیم انہیں دیکھنے کے بعد حضور امین شریعت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. گویا کہ آپ ان کے جلووں کے امین ہیں, ان کے علم کے امین ہیں, ان کے تقوی کے امین ہیں, ان کے حسن کے امین ہیں. الحمدللہ. اور جو خدمات حضور امین شریعت نے بالخصوص چھتیس گڑھ کی سرزمین پر انجام دی ہے, ان خدمات کو آگے لے کر چلنے والی ذات الحمدللہ وہ حضور حکیم شریعت کی ہے. اور یہ سب صدقہ ہے اور فیضان ہے حضور امین شریعت کا کہ جاتے جاتے انہوں نے زمانے کو یہ بتا دیا کہ جب کوئی جاتا ہے تو پیچھے کچھ چھوڑتا نہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب جاتے ہیں تو پیچھے کچھ چھوڑتے نہیں, مگر الحمدللہ کرم ہے تاجیدار بغداد کا, اور کرم ہے تاجیدار بریلی کا, اور کرم ہے میرے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند کا کہ اے میرے مریدو میں جا رہا ہوں تو تنہا نہیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, بلکہ اپنے پیچھے اپنے شہزادے علامہ سلمان رضا کو حوالے کر کے جا رہا ہوں. اب آج کے بعد تمہاری توجہ کا مرکز علامہ سلمان رضا. سبحان اللہ. نعرہ
سارے لوگ جواب دیں بھائی. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جو آج حکیم شریعت انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ یہ میں نے وہ حضرت کا فرمان سنا کہ اب عرس امین شریعت کانکیر کی سرزمین پر اس تاریخ میں ہوگی اور آس پاس کے علاقے میں کہیں جلسہ نہیں ہوگا. آج کی تاریخ میں پورا چھتیس گڑھ کانکیر کی سرزمین پر سمٹ آئے تاکہ دیکھنے کے بعد محسوس ہو کہ آج حضور امین شریعت کا فیضان ہم اپنے ماتھے. سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ آپ نے یہ ظاہر کر دیا کہ امین شریعت کے چاہنے والے اور ماننے والے مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. اور جو پیغام حضور امین شریعت نے دیا تھا الحمدللہ آج بھی ہماری آنکھوں کا وہ سرما بنا ہوا ہے، ہمارے گلے کا ہار بنا ہوا ہے اور ہمارے دل کی زینت بنا ہوا ہے. آپ سے گزارش ہے حضور حکیم شریعت کے دامن کرم کو مضبوطی سے تھامے رکھے. انشاءاللہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ جملہ آپ کے سامنے کہا تھا اس میدان میں. حضرات عقیدے کا تحفظ ہماری اہم ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایمان کا تحفظ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے. ہمارے مسلک کا تحفظ آج کے دور میں بالخصوص ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے نماز کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے روزے کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنے اعمال کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنی عبادتوں کا تحفظ چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ پہلے عقیدے کی حفاظت کی جائے، پہلے ایمان کی حفاظت کی جائے. اس لیے کہ وہی عمل ہے جو عقیدے کی درستگی. اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ سلامت رہے تو اے چھتیس گڑھ کے غیور مسلمانوں، حضور امین شریعت کا شہزادہ اور جانشین امین شریعت حضور حکیم ملت حکیم شریعت ہمارے لیے ایک عظیم دولت ہے. بلکہ آپ یہ کہو کہ ہمارے پیر بظاہر گرچہ ہمارے درمیان نہیں ہیں مگر انہوں نے اپنے شہزادے کو ہمارے حوالے کر کے یہ بتا دیا ہے اگر کوئی کمی محسوس کرو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور حکیم سبحان واہ 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 زندہ باد. بہت بڑی ذمہ داری لے کر چل رہے ہیں. یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ قدم قدم پر حکیم شریعت کا ساتھ دیا جائے. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں یہ اپنی پاکٹ گرم کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے ان کی تگودو نہیں ہے. ان کی محنتیں اور ان کی کاوشیں خاندان پروری کے لیے. الحمدللہ یہ اپنے والد ماجد کے نقش قدم. بے شک حضرت وہ لیتے نہیں تھے، ضرورت مند آتا تھا تو دے دیا. تمہیں ناز ہونا چاہیے کہ ہم ایسے پیر کے مرید ہیں کہ ضرورت مند پہنچ گیا تو پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر اس کی ضرورت. سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی امین شریعت نمبر میں مطالعہ کر رہا تھا، حضرت یہ بات آئی سامنے کہ ایک بڑا غریب انسان بارگاہ میں آیا، رونے لگا، آنکھوں میں آنسوؤں کی سوغات لے کر آ گیا. حضور پریشان حال ہوں، پریشان حال ہوں، پریشان حال ہوں. حضرت نے فرمایا نماز پڑھتے ہو؟ ہائے ہائے پیر ہو تو ایسا، اور کیوں نہ ہو کہ پوری زندگی حضور مفتی اعظم ہند کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فیضان حضور مفتی اعظم ہند کا تھا. الحمدللہ فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہو؟ کہا حضور آج سے شروع.
کیا بزرگوں کی زبان ہوتی ہے نا. واہ نماز پڑھتے ہو؟ کہا حضرت بس آج سے شروع کر دیتا ہوں. کہا ہاں نماز کی پابندی کرو. اور اس کے بعد جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا یا باسط یا اللہ، یا باسط یا اللہ. ہر نماز کے بعد 72 مرتبہ کیا بات سبحان اللہ. پڑھ لیا کرو، تمہارے حالات بدل جائیں گے. اور جب نکلنے لگا تو دیکھو کیسے پیر ہیں حضور امین شریعت. پاکٹ میں ہاتھ ڈالے 1000 روپے کا بالکل نیا نوٹ. کہا یہ لیتے جاؤ، یہ لیتے جاؤ. آئے ہائے، غریبوں کا درد بھی تو بہت تھا نا، یتیموں کا درد بہت تھا اس سینے میں. اس میں کینہ نہیں تھا، بغاوت اور حسد اور بغض نہیں تھا. وہ مچلتے تھے. اگر وہ دل مچلتا تھا تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کے لیے مچلتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سنیں میں حدیث پاک کا ترجمہ مکمل کروں اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں. میں حضور امین شریعت ذہن حاضر ہے آپ کا؟ ذہن حاضر ہے؟ بولیے ذرا محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجیے اور زور سے بولیے سبحان اللہ. کیا نگاہ دی حضور امین شریعت کی. جناب عبد الرحمان پٹیل، ان کا ابتدائی وقت جو تھا وہ سونے اور چاندی کے کاروبار اور دولت کی ریل. کیا نہیں تھا؟ بہت کچھ تھا، بہت کچھ تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ دھیرے دھیرے دولتیں نکلنے لگیں اور حالت بہت ہی خراب ہو گئی. کسی نے کہا ایسا کرو حضور امین شریعت کی بارگاہ میں چلے جاؤ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. آئے حضرات یہاں پہ ٹھہر کر، چونکہ آپ حضور مفتی اعظم ہند کی کہ خرمن علم کے خوشچی رہے ہیں، یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد اس واقعے کو جو ایڈ کر رہا ہوں یہاں پر، ابھی بات یہیں تک رہنے دیجیے گا. عرس رضوی کی بہار، لوگ آ گئے مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں. حضور اجازت دیجیے ٹرین کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں تم ٹرین کے آنے کی بات کر رہے ہو، اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مغرب کا وقت ہو گیا. ذرا محبت سے بولیے جو پیر کو دیکھا تھا اور جو جلوہ پیر سے حاصل کیا تھا وہی جلوہ سینہ امین شریعت دنیا دیکھ رہی ہے. فرماتے ہیں تم ٹرین کے آنے کی بات کر رہے ہو، یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے. آپ لوگ پہلے مغرب کی نماز پڑھیے اور اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں آج ہمارے گھر آپ لوگ کھانا کھائیے، ہمارے مہمان بنے. اس کے بعد جائیے گا. پسو پیش میں کچھ لوگ پڑ گئے اس میں جانے والے کہ ہمیں یار گاڑی کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے اور حضرت نے فرمایا کہ مغرب بھی ادا کرو اور پھر میرے گھر کھانا بھی کھاؤ تو گاڑی تو چھوٹ جائے گی ہماری، پھر کیسے کیا ہوگا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ذرا رکو حضرت فرما رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے حکمت ہے. لیکن ہمت نہیں تھی کسی کی بولے کہ حضور چولہے کو دہرائے کہ حضور گاڑی کا وقت ہو رہا جائے. نہیں کہا پہلے نماز پڑھیے. سبوں نے نماز مغرب ادا کی. اس کے بعد حضور گاڑی فرماتے ہیں گھبراؤ مت، چلو میرے گھر کھانا کھاؤ پہلے، تم لوگوں کی گاڑی 4 گھنٹے لیٹ ہے. ذرا محبت سے بولیے. آج نا موبائل ہے آپ کے پاس، سرچ کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کون سی گاڑی کہاں ہے، کتنی لیٹ ہے، کب آئے گی. مجھے بتاؤ اس وقت کون سا یہ موبائل تھا، کون سا انٹرنیٹ. کیا بات ہے. آج تو کہتے ہیں نا کہ سرور ڈاؤن ہو گیا، سمجھ رہے کام نہیں کر رہا ہے موبائل. اس وقت کیا تھا؟ پھر کیسے مفتی اعظم نے دیکھا تو کہنا پڑے گا یہ مادی قوت کا جلوہ نہیں تھا، یہ روحانی قوتوں کا جلوہ تھا. حضور مفتی اعظم ہند کو پروردگار عالم نے وہ دل اور وہ نگاہ عطا فرمائی تھی کہ بریلی کی کہ دارالفتہ میں بیٹھ کر زمانہ پڑھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھانا وانا کھا لیے اور اس کے بعد پہنچے
تو اسٹیشن پر حضرت بس 2-3 منٹ پہنچے تو اسٹیشن ماسٹر اعلان کر رہا تھا کہ گاڑی 2 گھنٹے لیٹ ہے. لوگوں نے کہا ارے حضرت نے 4 گھنٹے کہا تھا، یہ 2 گھنٹے کی بات کر رہا ہے. اب یہ لوگ آپس میں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ پھر اعلان ہوتا ہے کہ جو گاڑی 2 گھنٹے لیٹ تھی وہ 2 گھنٹے اور لیٹ ہو گئی ہے. لوگوں نے کہا یہ ولی کی زبان تھی نا جو مفتی اعظم ہند نے فرمایا، وہ ولایت والی زبان تھی. ماشاءاللہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ ہو کے رہی. جناب عبد الرحمان صاحب آخری بات سنیں حضرت کی بارگاہ میں. ابھی آ کے بیٹھے ہی تھے، پہلی ملاقات ہے، نہ کبھی کوئی تعارف ہے، نہ ملنا جلنا ہے. حضور امین شریعت فرماتے ہیں کہیے عبد الرحمان بھائی خیریت سے ہیں؟ خیریت سے آنے والے کی پیشانی پڑ رہے ہیں، دل کی تختی پہ نگاہ ہے. خیریت سے ہیں؟ حیرت میں پڑ گئے. پہلی ملاقات نام کیسے معلوم ہو گیا انہیں؟ اللہ اکبر. اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنی پریشانی سامنے رکھی. حضور امین شریعت فرماتے ہیں نماز کی پابندی کیجیے. اور سے سنیں، یہ پیغام لے کے جائیں حضور امین شریعت کا. فرماتے ہیں نماز کی پابندی کیجیے اور زکوٰۃ ادا کیا کیجیے، طور پر اپنی زندگی گزاریں اور پڑوسیوں کے بالخصوص حقوق ادا کریں. تو وہ اور حیرت میں پڑ گئے کہ حضرت جو فرما رہے ہیں وہ تو میری ہی حالت بیان کر رہے ہیں، میری ہی حالت بیان کر رہے ہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ اگر چاہتے ہو کہ دولت برقرار رہے اور اس میں اضافہ ہو تو نماز بھی پڑھو، اور جو دولت اللہ نے دی ہے اس کی زکات، پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرو. اللہ تعالیٰ ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور بس وہ مکمل کر دوں، سرکار نے فرمایا جو دل اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس دل میں خشیت ہو، پاک و صاف ہو، حسد سے، کینے سے، بغض سے پاک ہو، وہ لوگوں میں افضل ہوتا ہے. لا اثم علی ولا غل ولا بغی ولا حسد. تو الحمدللہ اس حدیث کے سامنے جب ہم حضور امین شریعت کی زندگی اور ان کے قلب کا جائزہ لیتے ہیں تو بے شمار واقعات ہیں جو ہمارے سامنے کھل کر اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ امین شریعت کا دل اللہ سے ڈرنے والا دل تھا. آپ اپنے دل میں خشیت پیدا کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے اور شرعی زندگی گزاریے، لیکن ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ. ورنہ کتنا بھی ہاتھ پاؤں مارے آپ، 40 دن نہیں 40 سال کچھ کام نہیں آئے گا اگر ایمان کی دولت لٹ جائے. اس لیے آپ سے گزارش ہے حضور امین شریعت کے کردار کو سامنے رکھیں اور اپنے کردار کو اسی روشنی میں سنواریں، سجائیں. اور چلتے چلتے میں عرض کروں گا کہ حضور حکیم شریعت کی ذات ہمارے لیے پروردگار عالم کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم سرمایہ ہے. ان سے وابستہ رہو، انشاءاللہ ایمان بھی محفوظ رہے گا، عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کو منانے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. انشاءاللہ ہمارے جماعت کے ایک عظیم مفتی اور ایک عظیم عالم دین جسے دنیا مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر حسین علیمی مد ظلہ النورانی کے نام سے جانتی ہے، انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لائیں گے. ان کے خطاب نایاب کو ہمیں آپ کو سبوں کو سننا ہے. بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا، معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور حکیم شریعت اور حضور امین شریعت کا وفادار بنائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق بخشے. بس اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ پیغام اعلیٰ حضرت بھی ہے، پیغام مفتی اعظم بھی ہے، اور پیغام امین شریعت بھی ہے، اور پیغام حکیم شریعت بھی ہے کہ لحد میں عشق رخ شے کا داغ
لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ چراغ